بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 22 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کرا مرشد نئی او شیطان مرید، ہر کے با مرشد بود گو با یزید۔ جس کا مرشد کامل نہیں گویا وہ شیطان کا مرید ہے، اور جو کامل مرشد کا مرید ہے گویا وہ با یزید رحمۃ اللہ علیہ کی مثل ہے۔ وہ کون سی راہ ہے جس سے دعوت کا تمام علم و عمل یک بارگی عمل میں آتا ہے اور دعوت رواں ہو جاتی ہے، اور انسان اولیاء اللہ کی قبروں پر دعوت پڑھنے کے لائق صاحب عمل دعوت قبور بن جاتا ہے۔ وہ کون سی راہ ہے جس سے تمام معرفت، تمام توحید، تمام فقر، تمام قرب و مشاہدہ بلا مجاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور فقیر ایک پلک جھپکنے کی دیر میں کامل ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ وہ راہ تصور اسمی اللہ ذات یعنی استغراق فی اللہ حضور ہے، مگر یہ فیض اور بخشش الہی اور عطائے خداوندی مرشد کامل سے ہاتھ آتی ہے۔ مرشد کامل کس عمل اور کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کی بات کنا کن سے ہوتی ہے۔ وہ طالبوں کو ذکر و فکر اور مستی میں مشغول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسمی اللہ ذات کے تصور، توجہ اور نور ذات کے مشاہدہ اور حضوری کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ جان لے کہ صاحب جو ہر فقیر کے قالب و قلب اور روح پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کا جسم، جان، وجود اور جثہ رحمان کی توحید گاہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اسم اللہ ذات کے تصور والا فقیر نہ ہی ذکر و فکر کی راہ جانتا ہے، اور نہ ہی ورد و وظائف کی راہ جانتا ہے، اور نہ ہی مراقبہ، مکاشفہ اور مجادلہ کا طریقہ جانتا ہے، اور نہ ہی کشف و کرامات اور نہ ہی دنیاوی ازوجا درجات کی راہ جانتا ہے۔ وہ محض مطلق فنا فی اللہ ہوتا ہے، اسے ذات حق لازوال کا عین بین وصال حاصل ہوتا ہے۔ صادق صدیق، صاحب تصدیق اور با توفیق طالب اللہ وہ ہے جو مرشد سے صرف معرفت مشاہدہ نور ذات اور باطن معمور طلب کرے۔ تصور اسمی اللہ ذات سے طالب اللہ صادق صدیق صحیح حضوری سے مشرف ہوتا ہے۔ اسمی اللہ ذات کا تصور گویا بے ریاضت راز ہے۔ اس طرح کا فیض بخش کامل کل اور قدردان مرشد محض مرشد کامل قادری ہوتا ہے۔ حدیث پاک فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ، من اراد الدنیا فہو اراد الدنیا ومن اراد العقبہ فہو اراد العقبہ ومن اراد المولا فلاح الکل۔ جس شخص نے دنیا کا ارادہ کیا اس کے لیے دنیا ہے، اور جس نے عقبہ کا ارادہ کیا اس کے لیے عقبہ ہے، اور جس نے مولا کا ارادہ کیا پس اس کے لیے سب کچھ ہے۔ جاننا چاہیے کہ ذات سے صفات کے درجات تو بے واسطہ خود بخود مشاہدہ میں آ جاتے ہیں۔ جو کوئی کل الکلی توحیدات یعنی اسم اللہ ذات ہاتھ میں رکھتا ہے وہ لا یحتاج اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی التجا نہیں کرتا۔ شروع کی عمل دعوت میں کون سی عمل دعوت کا عمل ہے، اور اس سخت اور غالب عمل تیغ برہنہ دعوت کا کیا نام ہے؟ با توفیق دعوت پڑھنے کے 5 طریقے ہیں۔ دعوت کے بارے میں عامل اور کامل وہ شخص ہے کہ پہلے قرآن یا دعائے سیفی یا اسماء باری تعالیٰ یا درود مدور کلمۃ اللہ مع اللہ کی دعوت پڑھے، اور دعوت مع اللہ کے دور مدور پڑھنے کا جواب بثواب جانے۔ اس کے بعد اسی طرح مع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود مدور دعوت پڑھے اور جانے۔ پھر اسی طرح دعوت مع حضرت آدم علیہ السلام تا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا تمام انبیاء اور نبی اللہ مرسل اصفیاء علیہم السلام کے ساتھ پڑھے اور جانیں، پھر موکل فرشتہ کے ساتھ درود مدور پڑھے اور جانیں، پھر تمام شہداء، غوث، کتب، فقیر اور درویشوں کے ہمراہ درود مدور پڑھے اور جانیں۔ بعد ازاں پہلے دعوت کا حکم اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے، پھر دعوت کی اجازت جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرے، بعد از ان تمام صحابہ کرام اور پنجتن پاک سے طلب کرے اور وہ بخشش اور عطا کریں۔ پھر حضرت پیر دستگیر شاہ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ از روئے کرم و لطف و مرحمت دعوت کا حکم دیں اور بعد ازاں تمام انبیاء، اولیاء اللہ، مرسل و نبی، اصفیاء، غوث، کتب اور فقراء اجازت کے لیے اشارہ کریں، اور اس کے بعد وہ دعوت میں عامل، کامل، مکمل اور کل القلید بنتا ہے، اور جس وقت دعوت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کسی ولی اللہ کی قبر پر، جو کہ تیغ برہنہ کی طرح ہو، بیٹھ کر دعوت پڑھتا ہے اور قبر سے جواب و ثواب لیتا ہے، ورنہ ہر ایک کے حضور دعوت کا پڑھنا آسان کام نہیں، کیونکہ دعوت پڑھنے میں رجت اور آفات بہت اور بے شمار ہیں، لیکن کامل صاحب دعوت کو نہ ہی رجت ہوتی ہے اور نہ ہی زوال اور نہ ہی اسے حصار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عارف با اللہ، ولی اللہ، پروردگار کے ساتھ یگانہ ہوتا ہے۔ کامل دعوت خواں کی نگاہ میں تمام غیبی اور ظاہری خزانے موجود ہوتے ہیں، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اہل دنیا کے لیے دعوت پڑھے؟ وہ شخص دنیا یا کسی دنیا دار کے لیے دعوت پڑھتا ہے، وہ ناقص ہے، اسے دعوت کی ابتدا و انتہا اور اس کا طور طریقہ نہیں آتا۔ کامل شخص دعوت کو صرف 3 امور کے لیے پڑھتا ہے، تاکہ وہ دین کی برملا محافظت کرے، کیونکہ الہی خزانوں کا تصرف اسے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کا دل دنیا درم کی طرف سے سرد ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں سونا اور چاندی برابر ہیں۔ اس دعوت کو پڑھنے کے 3 مواقع ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ اسلام نے لٹیرے اور ڈاکو کافروں سے جنگ شروع کر رکھی ہو۔ دوم، کوئی شخص دعوت پڑھتے وقت رجت میں آ کر دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہو۔ سوم، یہ کہ کسی عامل، عالم، وارث انبیاء کو کوئی مشکل مہم پیش آئی ہو۔ جب فقیر عمل دعوت کو ملحوظ نظر رکھے اور اس میں اللہ ذات کے تصور و تصرف میں کامل و اکمل اور مکمل کل ہو، تو اس کی ایک مرتبہ کی کامل توجہ خلوت، چلہ اور دعوت کے مجاہدہ اور ریاضت سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جو کوئی فقیر توجہ، تصرف اور تصور کا عمل جانتا ہے، اس کی لحظہ بھر کی توجہ روز قیامت تک قائم رہتی ہے، بلکہ روز بروز بڑھتی ہے۔ علماء وارث انبیاء کے مراتب یہ ہیں کہ اگر انہیں علم ظاہری میں غلطی، نقص یا سہون واقع ہو، یا علماء کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت کوئی نقص واقع ہو، تو ظاہری علوم کی قوت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام انبیاء کی طرف متوجہ ہو کر ان میں ہر نبی، مرسل اور اصفیاء کی روح سے مصافحہ کر کے ملاقات کرے اور علم عطا و خطا کا ثواب و جزا اور صحیح و غلط کی توفیق الہی سے تحقیق کرائے۔ جو عالم باطن میں اپنے آپ کو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہیں رکھ کر سکتا، وہ وارث انبیاء کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو مردہ دل چوپایا کی طرح ہے، اور وارث انبیاء تو وہ عالم ہو سکتا ہے جو زندہ قلب اور زندہ روح ہو، نفسانی اور ناسوتی وارث انبیاء نہیں ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 میں فرمان خدا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال گدھے کی ہے جو پیٹھ پر بھاری بھر کم کتابوں کا بوجھ لے کر چلتا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ
قرب دیدار کے پارٹ نمبر 23 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔